السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، انسان یہ سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں، اور دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین وجوہات جو ہیں وہ حرام کا لقمہ سب سے اہم وجہ ہے کہ جس کے جسم میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوگی اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی رزق کو حلال طریقے سے کمائیں اور کھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی وہی رزق کھلائیں، نہ کہ انہیں حرام کے لقمے کی ترغیب دیں اور حرام کھلائیں پلائیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ رب العزت سے ایک دعا فرما دیں کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے لقمے کو حرام سے بچاؤ اور اپنی روزی کو حلال طریقے سے کماؤ، تاکہ تمہاری ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، اور اگر دعا کو آپ قبول کروانا چاہتے ہو اللہ رب العزت سے تو حرام کے لقمے سے اور حرام کی کمائی سے اجتناب کرو، یعنی حرام کمانے سے اور حرام لقمہ کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو آج کل تو ہر انسان جو ہے اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، جب ایک باپ کماتا ہے یا بھائی کماتا ہے تو وہ ایک کنبے، ایک فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے سارے مہینے کی کمائی، چاہے وہ حلال طریقے سے کما رہا ہو، چاہے اس نے محنت اور مشقت اور اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی ہو، اگر اس میں ایک لقمہ حرام کا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ساری روزی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس ایک لقمے سے اجتناب کا فرمایا گیا۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں تو ہمیں اپنی روزی کو سب سے پہلے حلال طریقے سے کمانے کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور پھر حلال رزق کھانے کی طرف راغب کرنا چاہیے، خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس ہے، کہ اگر کوئی انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں تو بعد میں آتی ہیں، پہلے عبادت آتی ہے، تو اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی حرام کماتا ہے یا حرام کھاتا ہے تو ان کے لیے جہنم مناسب جگہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی جہنم کا لقمہ نہ کھائیں اور نہ کمائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ پیٹ جہنم کا گڑھا ہے اور یہ مٹی کے سوا کسی سے نہیں بھرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنے غصے کا خوف، جہنم کا خوف اور جنت کا شوق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔